کے اندر چند بند باطن منافقین نے شہید کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سب آ گئے کہ آپ خلیفہ بنیے اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. حضرت علی نے کہا نہیں, زبیر بن عوام سے کہیے کہ وہ بیعت لے لیں, حضرت طلحہ سے کہیے وہ بیعت لے لیں. تو پتہ چلا خلافت کا مسئلہ جو ہے وہ ایمانیات کا, یہ نبوت سے اوپر کا مسئلہ نہیں ہے. ورنہ ایک نبی کے پاس ایک بندہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھنا, انہوں نے کہا جا کسی اور سے پڑھ لوا لے. ایسا ہو سکتا ہے؟ تو استغفر اللہ. یعنی دنیا میں بھی اگر ایک مسلمان ہو, اس کے پاس ایک ہندو آئے کہنے کا میرے کو کلمہ پڑھنا, اس نے کہا رکو میں وضو کر کے آتا ہوں, تو وہ بھی گیا اسلام سے. یعنی اتنے دیر اس نے اس کو کفر میں جائز رکھا. یعنی شریعت کا مسئلہ یہ کہ جب کوئی بندہ کسی کے پاس آئے اور کہے مجھے کلمہ پڑھاؤ, تو آپ کا وضو ہو یا نہ ہو, غسل ہو یا نہ ہو, فوراً اس کو کلمہ پڑھائیں آپ کہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور پھر اس کو کہیے رکھے میں پاکی حاصل کر کے یا وضو کر کے آ کے ساری تفسیر بتاتا ہوں. لیکن اسی وقت اس کو اللہ کی توحید و نبی کی رسالت کا اعلان کروائیے. اگر اس میں تاخیر کی گئی تو پھر آپ پر کلمہ پڑھنا فرض ہو جائے گا, کیونکہ اتنا پیریڈ آپ نے اس کو کفر میں رہنا جائز سمجھا. تو مجھے بتائیے جب عام بندے کا یہ حکم ہے, تو اگر خلافت کا مسئلہ ایمان سے اوپر کا مسئلہ ہوتا ہے جس وجہ سے حضرت ابوبکر پر تبرہ کیا جاتا ہے, تو حضرت علی سے جب کہا گیا کہ آپ خلیفہ بنیے تو فرمایا جاؤ طلحہ بن عبید اللہ سے کہو وہ بیعت لیں, جاؤ زبیر بن عوام سے. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ حضرت علی نے خود کہا, یعنی حضرت علی کو اس کی پرواہ نہیں تھی. فرمایا نہیں, طلحہ سے کہو. تمام صحابہ نے کہا کہ نہیں, ہم آپ کے ہاتھ پر ہی بیعت کریں گے. آپ کے حجرے میں بیعت ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سارے صحابہ نے بیعت کی. بیعت کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو امیہ کے اور لوگ جو حضرت عثمان غنی کے رشتے میں بھائی تھے, ان نے مطالبہ, اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی, اس مطالبے پر کہ آپ خلیفہ بننے کے ساتھ ساتھ فوراً آپ کے ساتھ لیجیے. یعنی کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے عثمان غنی کو قتل کیا تھا, شہید کیا تھا, وہ بھی اپنی چوری بچانے کے لیے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر گئے کہ ہم بچ جائیں. اور وہ صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا دیگر اور صحابہ ہوں یا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بھی بیعت کر لی ہے کہ جن پر 100% شک ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا, اور اس میں شامل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف یہ تھا کہ ٹھیک ہے میں قصاص لیتا ہوں, کیونکہ گھمگیر فضا ایسی بنی ہوئی تھی. عثمان غنی کی شہادت ہو چکی ہے, وقت کے خلیفہ کو شہید کر دیا, 85 سال کی عمر شریف تھی آپ کی, 12 سال آپ نے خلافت کی تھی, رسول اللہ کے داماد تھے آپ, شہر رسول میں آپ کے گھر میں آپ کو شہید کیا گیا, ایسی خطرناک سازش تھی. تو پوری ایک شورش اور ایک جنگ لگی ہوئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ تھا کہ بالکل میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, میں ان سے کا قصاص لوں گا, لیکن مجھے ذرا یہ حالات ٹھیک کرنے دو, میں ذرا اپنی خلافت کو جماؤں, ٹھیک کروں, نظم کو سدھاروں, تھوڑا یہ شور شرابے اور یہ فتنے کا جو غبار اڑ گیا ہے اس کو ذرا تھمنے دے. یہ ساری بحث تھی, اور اسی پر جنگ جمل ہوئی ہے. جنگ جمل ہوئی جس وقت حضرت عثمان غنی شہید ہوئے, اس وقت یہ حج کے دن تھے نا, حضرت عثمان غنی جب شہید ہوئے یہ حج کے دن تھے. سیدہ عائشہ اس وقت حج پر تھی. کہاں تھی؟ اب یہ لوگوں کا بکواس کرنا حضرت عائشہ کے بارے میں کہ وہ جنگ میں نکلی تھی, میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم, ساری تاریخ ام المومنین پر بکواس کرتے ہو, تمہارا باپ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا. جھوٹ بولتے ہو, زبانوں کو گندی کرتے ہو, فیس بک پر بکواسیں کرتے ہو. یوم حضرت عائشہ کے یوم پر اتنی غلیظ اور مغلظاتیں ان بدبختوں نے کتابوں کے پر لکھی, پھر کہلے ہم حسینی سید ہیں. میں نے کہا تم لعنتی جہنمی ہو, تم نے سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں ایسے گھٹیا لفظ لکھے ہیں. اللہ اکبر. میرے پاس ابھی بھی اس کی جناب جو ہے کہ وہ ان پیجز کی شارٹ موجود ہے. میں نے شیعہ علماء کو جو جیو پر ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو میں نے دکھایا, میں نے کہ یہ کیا ڈرامہ بازیاں ہیں. ان کو میں نے واٹس ایپ کیا, جتنے قمر عباس ہیں, مسعودی ہیں, شہنشاہ نقوی ہیں, ان سب کو میں نے کہا کہ یار یہ دیکھیں یہ کیا طریقہ کار ہے. ایک طرف بیٹھ کر جناب جو ہے کہ بات کی جاتی ہے کہ جناب جو ہے کہ اتحاد اور یہ ساری باتیں, اور ایک طرف لوگوں کو اتنا بے لگام آزاد کیا جاتا ہے. توبہ استغفر اللہ. تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ام المومنین پر اعتراض کے حضرت علی سے لڑ گئی, جھوٹ ہے. حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی یہ حج کے دن تھے, ام المومنین اس وقت حج پر تھی مکہ مکرمہ میں. سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا, یہاں عثمان غنی شہید ہو گئے مدینے میں, حج مدینے میں نہیں ہوتا, مکے میں ہوتا ہے. حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں مدینے میں. مدینے میں ایسا جھگڑا لگ گیا کہ لوگ پوچھنا کہ ام المومنین کہاں, کہ کہیں یہ جھگڑا کرنے والے وہ ان کے حجرے میں نہ گھس جائے.
اور یہ نوجوان جو نیچے لونڈے ہیں، ان کو کسی کی، ہم اس لیے کہتے ہیں لونڈوں کو لگام دو، لونڈوں کو اتنی زبان نہ دو کہ وہ ہر ایک کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں. توجہ ہے؟ لونڈے مقرروں کو بھی زبان دو کہ وہ اگلے کی خدمات اور مقام کو دیکھ کر گفتگو کریں. میں جو چیختا ہوں لوگ کہتے ہیں آپ خلاف کیوں بولتے ہیں؟ میں نے کہا لونڈوں کو زبان نہیں دی گئی تو وہ حال ہوگا جو عثمان غنی کا ہوا، جو غدر ہوا تھا. توجہ ہے آپ کی؟ جو غدر ہوا. اب آپ دیکھیں وہ لونڈے جو نیچے تھے ان کو اپنی عبادتوں پر اتنا فخر تھا کہ وہ عثمان غنی کے تقوی پر حملہ کر رہے تھے. صحابی رسول، بشارت پانے والے، 3 دفعہ رسول اللہ سے جنت خریدنے والے، عشرہ مبشرہ میں سے خلیفہ سوم، اتنے شریف اور پارسا کہ جن کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں ہیں، اور حضور کہتے ہیں میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دے دیتا. یہ مقام و مرتبہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کا. اب یہاں پر اتنی بدتمیزی پھیلی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کا لاشا مبارک گھر میں رکھا ہوا ہے، خلیفہ ہیں وقت کے آپ. ایسی سورش تو دیکھو، پروپیگنڈا ایسی بری چیز ہوتی ہے، کان میں کان دھرنا اتنی بری چیز ہوتی ہے، ایسے ہنگامے ہوتے ہیں. اب یہ ڈر ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو نقصان نہ پہنچا دے، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو حج پر گئی ہوئی ہیں. سکون کا سانس لیا. حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ دوڑتے ہوئے گئے مکہ شریف، اور جا کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سارا معاملہ بتانے کے لیے کہ عثمان غنی شہید ہو گئے اور حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت لی جا رہی ہے. آپ مدینہ منورہ نہ جائیے اس وقت، اس لیے کہ مدینہ اس وقت بہت سارے فتنوں میں گھرا ہوا ہے. آپ نے کہا پھر میرا گھر وہاں ہے، میں کہاں جاؤں؟ فرمایا مدینہ جانے کے بجائے ہم بصرہ چلتے ہیں. اب مدینہ جانے کے بجائے بصرہ گئے. بصرہ جب پہنچے ہیں تو یہاں حضرت علی کو خبر دی گئی کہ حضرت عائشہ لشکر لے کر آ رہی ہیں. یہ مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. حضرت علی نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہا حضرت عائشہ حج کے حاجیوں کو جمع کر کے بصرہ آ گئی ہیں. حالانکہ بصرہ آپ لڑنے کے لیے نہیں آئی، فتنہ مدینے میں ہو رہا تھا. اگر آپ مدینے میں آتی تو اور فتنہ بڑھ جاتا، لوگ آپ کی بھی توہین کرتے. اس لیے حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ آپ کو مدینہ لانے کی بجائے کہاں لے گئے؟ بصرہ. توجہ سن، جب بصرہ لے گئے، یہ موضوعات بولنا ہمارا دل نہیں چاہتا، ہم اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کو اس میں الجھا کر ان کے عقیدے خراب کیا جائے تو صرف اس کا صحیح مرکز آپ کو بتانے کے لیے تشریفی کے. لوگ کہتے ہیں مجھ سے شاہ صاحب یہ ممبر پر آپ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا ممبر پر نہیں کریں گے تو قوم نیچے گمراہ ہو جائے گی. یہ ممبر ہی پر کرنے کے موضوعات ہیں. اب سیدہ عائشہ بصرہ کے اندر ہے، جلدی سے سنیے. یہاں حضرت علی کو مدینے میں یہ کہہ دیا گیا کہ حضرت عائشہ ایک لشکر تیار کر کے بصرہ آئی ہیں. حضرت علی کو یہ ڈر لگ گیا کہ ام المومنین کو میں اپنا سارا مقدمہ تو سنا دوں کہ جو آپ کو بتایا گیا یہ نہیں، میں قصاص لینا چاہ رہا ہوں، میں قاتلوں کو پکڑنا چاہ رہا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے آپ نکلے بصرہ کی طرف. ٹھیک ہے. اب جب وہاں پہنچ گئے، حضرت عائشہ کو پتہ چل گیا کہ حضرت علی بھی آ گئے، تو پھر شام کے وقت ایک میٹنگ طے پائی ام المومنین حضرت علی کی. باقاعدہ دونوں جانب سے مشاورت ہوئی، اور مشاورت میں جب تبادلہ خیال ہوا، ام المومنین نے کہا علی تمہارا بھلا کرے اللہ، مجھے تمہارے سے یہی امید تھی کہ تم یہی چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ام المومنین ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ آپ لڑنے آئی. آپ نے فرمایا میں لڑنے نہیں آئی، میں نے آنا مدینے تھا، لیکن یہ مجھے بصرہ لے کر آئے. فرمایا ٹھیک ہے. صلح ہو گئی وہاں پر، سارے معاملات ختم ہو گئے. ٹھیک ہے. حضرت علی نے کہا کہ بس صلح ہونے دیجئے، میں آپ کو خود مدینہ شریف لے کے چلتا ہوں، اور میں اور ہمارے لوگ خود آپ کی حفاظت کریں گے. اب جو قاتل چھپے ہوئے تھے جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر یہاں صلح ہو گئی تو ہم تو خود ایکسپوز ہو جائیں گے، کیونکہ ام المومنین کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ قاتلوں کو جانتے ہیں. انہوں نے رات کے وقت حضرت عائشہ کے لشکر کے اوپر حملہ کر دیا، یہ کہہ کر کے ہم علی والے. اور جب ادھر حملہ ہوا تو حضرت عائشہ خود پریشان ہوئی کہ بھائی شام کو تو صلح ہوئی ہے، اور یہ اب حملہ کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر. اس میں مڑ بھیڑ ہوئی اور کئی صحابہ شہید ہوئے. اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں. اب یہ کہنا حضرت عائشہ لڑ گئی ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے. آپ نے اس کا منظر سمجھ لیا. میں نے وہ ہزاروں صفوں کی تاریخ کو یہ چند منٹوں میں آپ کو بتایا. اگر آپ لائبریری میں لگاتے نا تو کئی زمانہ آپ کا لگ جاتا ہے اس کو سمجھنے کی. تو میں نے اس کا لب لباب آپ کو بتا دیا. تو حضرت علی المرتضیٰ کا دور مبارک 4 سال بہت سخت دور تھا، بہت کٹھن دور تھا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضرت علی نے کبھی خوشی سے 2 لقمے کھائے ہوں. یعنی فتنہ ہی فتنہ، فتنہ ہی فتنہ. اللہ اکبر. ادھر سے حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ کہ آپ عثمان غنی کا قصاص لیجیے، کیونکہ وہ بھائی تھے، کیونکہ حضرت عثمان